خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبر کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہیں جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر کر لبنان کوہ طور کو، جودی حرم کوہ جودی اور ہر اور طور زیتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نے نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اس حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی حرکت کے لیے یہاں آتے تھے، برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائے۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس پر سایہ کرے۔